2 اس کی تفسیر کیا ہے، 3 اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، 4 اس کے متعلق مسائل کیا ہیں۔ پہلی بحث، پڑھنے کی وجہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ 3 جس طرح کے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے، وضو جسمانی گندگی کو دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے۔ اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ نیز جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے۔ گویا اعوذ پڑھنا رب تعالی سے تلاوت کی اجازت لینا۔ 5 نیز حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے۔ اعوذ باللہ کی تفسیر، لفظ اعوذ اعوذ سے مشتق ہے اور اعوذ کے 2 معنی ہیں، ایک التجا کرنا، پناہ پکڑنا، 2 ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی۔ لفظ شیطان میں 2 قول ہیں، ایک بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے، اور 2 بعض کے قول کی بنا پر شیط سے۔ شطن کے معنی ہیں دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور شیط کے معنی ہیں ہلاک ہونا یا باطل ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم رجم سے بنا، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی، اور یہ لعنت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کیے جائیں
تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا فخرج منہا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر یہ توجیہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی آسمان پر وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب، ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مارا جاتا ہے۔ تارا ٹوٹا بولتے نہیں، تارا ٹوٹا نہیں بلکہ شیطان کو تارے سے مارا جاتا ہے، لہذا یہ مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی کی بنا پر توجیہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالی اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ عالمانہ تفسیر، عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے، سپورٹ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار، پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، وائس رائے، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں، اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پر لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں، کوئی ایک بات تھوڑا ہی ہے، سارے وسوسوں سے اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے بعد رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ۔ غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ۔ اب اس میں صوفیانہ تفسیر، اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، کوئی چوپایا یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی دنیا کا کام۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے شیاطین الانس والجن، اور ایک جگہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خچر حاضر کیا گیا، جب آپ اس پر سوار ہوئے تو اچھلنے کودنے لگا، اس کو بہت مارا مگر وہ اسی طرح کودتا اچھلتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اتر آئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس صورت میں الشیطان میں الف لام جنسی اور مقصود اس کا یہ ہے کہ میں مطلقاً ہر شیطان کے ہر فریب سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور بڑے بڑے قوی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، ہوس، طمع، لالچ وغیرہ اندرونی دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور برے ساتھی دنیاوی ضروریات اور عدو کی غلط خواہش، مثلا آنکھ سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش، کان سے حرام چیز سننے کی خواہش، ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش، پیر سے حرام کی طرف جانے کی خواہش، یہ تمام خارجی دشمن ہیں۔ تو ایک ضعیف البنیان انسان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان، اس اپنی بے کسی اور بے بسی کو دیکھ کر انسان عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تیری پناہ۔ کامل عوض یہ ہے کہ بندہ عمل و قول دونوں سے ادا کرے، یعنی زبان سے اعوذ باللہ پڑھے اور عملی طور پر برے یاروں اور شیطانی کاموں سے بچے۔ جو شخص کے زبان سے اعوذ باللہ پڑھا کرے مگر برے آدمیوں اور برے کاموں سے نہ بچے، اس کا اعوذ پڑھنا ناقص ہے، کامل نہیں۔ نکتہ: کسی مصیبت دینی اور دنیاوی میں نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا رب سے پھر گیا، شرک کرنے لگا وغیرہ۔ دیکھو، رازق اور مددگار رب ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے مالداروں اور بادشاہوں کی نوکری کرتے ہیں، پھر وہاں سے روپیہ حاصل کر کے بہت سی دکانوں پر جاتے ہیں، کہیں سے خوراک، کہیں سے پوشاک وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا، بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اس اعوذ باللہ پر ہی عمل ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی پناہ میں انسان تب آ سکتا ہے جب کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو۔ جج کی پناہ میں وہ شخص آئے گا جس کو وکیل یا مختار اس کی پناہ تک پہنچائے۔ تو انبیاء اکرام اور اولیاء عظام کے پاس آنا حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی پوری بحث ایاک نستعین اور جاؤکا کے تحت آئے گی۔ اعوذ باللہ کے الفاظ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اعوذ باللہ کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام ثوری اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ هو السمیع العلیم۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھیے، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیکن حنفیوں کو چاہیے کہ پہلی اعوذ باللہ پڑھا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کے نقطے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نقطے ہیں۔
پہلا نقطہ، اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی مخلوق سے پھر کر اللہ کی طرف جانا، رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا تصوف کی پہلی سیڑھی۔ دوسرا نقطہ، اعوذ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالی کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تیسرا نقطہ، شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالی انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ خطا کرتا ہے، جانے نہیں دیتا، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے مولا تو مجھے شیطان سے بچا لے، اور اپنی پناہ اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل تبھی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو، اللہ تعالیٰ طلب کرے، یعنی اس کو اپنے پناہ میں لے۔ چوتھا نقطہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، مطلب یہ ہے کہ گندگی میں آپ قرآن کو گندی حالت میں نہ چھوئیں، پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے، اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے، اور اعوذ زبان و دل کی طہارت ہے۔ اعوذ باللہ کیا ہے؟ زبان و دل کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والا گویا قلبی جنبی ہے، دل سے وہ گندا ہے، جیسے عورت سے صحبت کر کے آیا، جنبی گویا قلبی جنبی ہے شرک کرنے والا، اور گناہگار گویا قلبی بے وضو ہے۔ گناہگار جو ہوتا ہے قلبی بے وضو ہے، اور اعوذ آب رحمت کا دریا ہے۔ اعوذ کیا ہے؟ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا۔ پانچواں نقطہ، مومن کا دل حق تعالی کی تجلی گاہ ہے۔ اس کا دل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اگر کہیں رہنے کے لیے اپنا مقام بنائے تو وہ مومن کا دل ہے، وہ اپنے ایمان والوں کے دل میں رہے۔ تو مومن کا دل حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اور حق تعالیٰ کا باغ اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا، ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا، اور فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے، اتنا بڑا دشمن ہم نکالنے پر قادر نہ تھے، تو اس میں اس کی امداد لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ذریعے ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چھٹا نقطہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسی ہی پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا۔ تو اعوذ باللہ سے اپنے آپ کو پاک کر کے
اس کی تلاوت کو قابل قبول بناتا ہے۔ اگر زیادہ تفصیل دیکھنا ہو تو بستان التفاسیر اور تفسیر کبیر اور روح البیان وغیرہ کا مطالعہ کرو، اس سے زیادہ تفسیر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ کے فضائل، اور ایک صوفیاء کرام کے نزدیک اس کو یوں کہا جاتا ہے، ہماری طرف سے ہم صوفیاء کا درس دے رہے ہیں، کہ ایک ہے تخلیہ اور دوسرا ہے تہلیہ۔ بچہ اگر تختی پہ کچھ لکھنا چاہتا ہے تو تختی کو پہلے صاف کرتا ہے، اس کے بعد جو لکھتا ہے تحریر نمایاں طور پر صاف نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رنگریز کپڑے کو رنگ چڑھانا چاہتا ہے تو کپڑے کو پہلے دھوتا ہے، میلے کپڑے پہ رنگ نہیں چڑھتا، اس کو دھوتا، تو اس دھونے کو تخلیہ بولتے، یعنی گندگی کو نکالنا، خالی کرنا، سمجھے نا؟ پھر اس کے بعد رنگ چڑھاتا ہے تاکہ وہ رنگ چڑھے اس کے۔ اسی طریقے سے دل میں اگر گندگی اور خباثتیں ہوں تو اعوذ باللہ کے ذریعے اپنے دل کو پاک کر لو، تاکہ اس میں جلوہ یار کی تجلیاں نمودار ہوں۔ وہ گھر اللہ کا جو انسان کا دل ہے اس کے اندر حاضر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل فرماتا تو اس کی خشیت اور ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس لیے ہم نے انسان کے دل پر اس کو نازل کیا، تاکہ یہ وہ چیز ہے، دل میری امانت وہی لے سکتا تھا، اس لیے اس کے دل پر میں اس کو نازل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ کے فضائل و فوائد۔ پہلی فضیلت، تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ انہ ربی۔ اپنے بھائیوں سے فرمایا، معاذ اللہ ان لا تاخذ الا من وجدنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور فرمایا انی اعوذت بربی وربک ان ترجعون۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اور مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل امین کو مرد کی شکل میں دیکھ کر فرمایا، انی اعوذ بالرحمن منک ہمزات الشیاطین۔ فرمایا ہمارے حضور علیہ السلام کو رب تعالی نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، کہیں فرمایا فاستعیذ باللہ، کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور کہیں فرمایا قل اعوذ برب الناس، وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ کی مدد لی، اعوذ باللہ پڑھی۔ دوسری فضیلت، احادیث شریفہ بھی اس بارے میں بہت وارد ہے۔ چنانچہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے، جو ہزار گناہوں کی جڑ ہے۔
بستان التفاسیر میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا۔ چنانچہ مشکات شریف میں استعاذہ اعوذ پڑھنا کا ایک باب باندھا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، سانپ بچھو وغیرہ اس کو نہیں کاٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا پڑھتے تھے، اعوذ کما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وحامہ ومن کل عین اللامہ، اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے، تعویذ لکھ کر تعویذ پہناتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ مشکات شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والذل الذی ذل الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیا کے رنج و غم اور مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا۔ نیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سعی الاسقام۔ انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور برے مرض سے محفوظ رہے گا۔ مشکات شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان وان یحضرون۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ اس سے تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کی پابندی کرنے والا انشاءاللہ تعالی جنات اور انسان کی شرارت اور رب تعالی کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ غرض کے اعوذ بہت سی دعاؤں میں کام آتا ہے، اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو مشکات شریف باب الاستعاذہ کا مطالعہ کرو۔ اعوذ باللہ کے متعلق فقہی مسائل۔ تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اس طرح کہ اول اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ۔ مسئلہ، مقتدی اعوذ نہ پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے گا، اس لیے اعوذ نہ پڑھے گا۔ مسئلہ، استاد کو قرآن سنانے والے کے لیے اعوذ پڑھنا سنت نہیں کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن سیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں، واجب نہیں ہے اس کے لیے، ضروری نہیں ہے، اگر اعوذ باللہ بغیر پڑھے کے بھی انہیں اپنے استاد کو سبق سنا دیے
نماز میں وہ تلاوت میں آتا ہے اعوذ باللہ، اور تلاوت سننا ہے تمہارے کو، پڑھنا نہیں ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہ نہیں پڑھنا، وہ امام کے پیچھے آپ، وہ بھی قرآن ہے نا، قرآن کی تلاوت آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، صرف امام کو ہی حکم ہے کہ وہ تلاوت کرے۔ اور عید کی نماز میں امام پہلی تکبیر کے بعد فقط سبحانک اللہم پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر قرات شروع کرے، کیونکہ یہی وقت قرات کا ہے۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتے، بسم اللہ پڑھ لیتے، نہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اور بعض کے نزدیک تلاوت کے بعد پڑھنا واجب ہے، اور لوگ اس آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ تفسیر کبیر اعوذ کی بحث، لیکن صحیح پہلی بات ہے، یعنی اعوذ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سنت، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے اِذْ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یعنی جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو وضو کر لو۔ مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر وضو کرو، بلکہ نماز سے پہلے وضو کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کا ارادہ کرو اور وہی اس جگہ مراد ہے۔ اسی طرح رب فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، دیکھو نکاح کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے، لیکن بسا اوقات یہ نکاح سنت ہوتا ہے۔ مثلا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی وحی میں حضرت جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح فرمائیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے برکت کے واسطے یہ پڑھائی، اور یہ آیت قرآن اقرا سے شروع ہوئی، واللہ عالم بالصواب۔ اب یہ اعوذ باللہ کا مکمل تفسیر ہو گئی، اب یہاں سے بسم اللہ شروع، یعنی تخلیہ ہو گیا، اب تہلیہ۔ ابھی ہم شیطان کی گندگی سے، نجاست سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اس لیے اب ضروری ہے اللہ کے نام کا رنگ اپنے دل پر چڑھا لیں، اپنے دل کو آپ نے گندگی سے پاک کر لیا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے متعلق چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں، تیسرے اس کے فضائل و فوائد کیا ہیں، چوتھے اس کے متعلق فقہی مسائل۔ اب پہلے تعلق کیا ہے؟ بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے دو طرح تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں ما سوى اللہ سے علیحدگی تھی، جو اللہ کے سوا شیطان، اس سے علیحدگی یعنی علیحدہ ہو جاؤ اس سے، اور بسم اللہ میں اللہ کی طرف توجہ، اور ما سوى اللہ سے علیحدگی۔ توجہ اللہ سب پر مقدم ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرنا، متوجہ ہونا سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم ہے۔ دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ میں برے عقائد، برے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا وہ پرہیز تھا، یہ علاج ہے۔
शैतान से बचना परहेज, अल्लाह का नाम जपना इलाज है, और परहेज इलाज पर मुकद्दम है। इलाज कर रहा परहेज नहीं कर रहा फायदा नहीं होता। पहले बीमारी को दफा करो, फिर मुक़व्वियात का इस्तेमाल करो। बीमारी को पहले दफा करो, फिर अच्छी ग़िज़ाएं कुव्वत वाली दवाएं खाओ। लिहाजा औज़ु पहले पढ़ो और बिस्मिल्लाह बाद में। ठीक है। नुकात, बिस्मिल्लाह के नुकात में दो किस्म के नुकात हैं। एक तो खुद बिस्मिल्लाह कि हर काम के शुरू में क्यों पढ़ी जाती है। दूसरे बिस्मिल्लाह के अल्फाज में, यानी बा इसमें अल्लाह, दो मिलाए तो बिस्मिल्लाह। समझिए। अर्रहमान अर्रहीम में क्या नुकात है। पहला नुक्ता, कुफ्फार अरब अपने हर काम को बुतों के नाम से शुरू करते थे। चुनाचे कहा करते थे कि बिस्मिल्लाह वलुज़्ज़ा। लिहाजा जरूरी हुआ कि मोमिन मुसलमान अपने हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करे ताकि कुफ्फार की मुखालिफत जाहिर हो। फायदा, इससे मालूम हुआ कि मुसलमान का हर अमल कुफ्फार के मुखालिफ होना चाहिए। उनसे मोहब्बत और मुशाबिहत बुरी चीज है। जब तक तुम कुफ्र को बुरा नहीं समझेंगे तो फिर तुम्हारा ईमान क्या कोई काम का नहीं। तो इसलिए तुम काफिरों के जैसा अमल मत करो। दूसरा नुक्ता, जिस काम की इब्तिदा अच्छी हो उसकी इंतहा भी अच्छी होती है। बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में अजान कही जाती है ताकि उसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम पर हो और उसकी तमाम जिंदगी बखैरियत गुजरे। दुकानदार दुकान की पहली बकरी उधार नहीं पकड़ता बल्कि नकद पैसे मांगता है ताकि सारा दिन तिजारत के लिए अच्छा गुजरे। इसी तरह मुसलमान को जरूरी है कि अपने हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करे ताकि बखैर और खूबी अंजाम को पहुंचे। तीसरा नुक्ता, सरकारी माल पर कोई सरकारी अलामत लगा दी जाती है ताकि चोर उसको लेते हुए खौफ करे। कोई मोहर, कोई स्टाम्प, और चुरा ना सके, क्योंकि सरकारी माल की चोरी एक किस्म की बगावत है, हुकूमत से बगावत। इसी तरह मुसलमान को चाहिए कि अपने हर काम के अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़े ताकि ये बिस्मिल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानदही बन जाए और शैतान चोर उसमें अपना दखल ना दे सके। और हदीस पाक में आता भी है कि जिस काम के अव्वल में बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए उसमें शैतान शरीक हो जाता है, और बिस्मिल्लाह के पढ़ लेने से वो काम शैतान से महफूज रहता है। इसकी पूरी बहस बिस्मिल्लाह के फवाइद में आएगी। चौथा नुक्ता, आदमी जिसका जिक्र ज्यादा करता है उसको उसी के साथ रखा जाता है। बड़ी प्यारी बात। आदमी जिसका जिक्र ज्यादा करता है उसको उसी के साथ रखा जाता है। इंसान बिस्मिल्लाह ज्यादा पढ़े तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में रहमत इलाही उसके साथ रहेगी। तफसीर कबीर ने बिस्मिल्लाह के मातहत एक रिवायत बयान फरमाई कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी अंगूठी अता फरमाई और फरमाया कि इस पर किसी नक्काश से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा दो। अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नक्काश के पास ले गए और फरमाया कि इस पर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नक्काश ने यही लिख दिया। जब वो अंगूठी बारगाह रिसालत में पेश हुई तो उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक।
ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کو تو میں نے بڑھا دیا تھا، میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو جائے، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، اس لیے میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نام میں نے بڑھا دیا تھا، لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ یہ عرض معروض ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو، خدا تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ کے نام سے علیحدہ ہو۔ تو خدا پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ کیا کریں۔ پانچواں نقطہ، دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں، سارے کام اللہ سے غافل کرنے والے ہیں کام، اور اس کا تریاق رب کا نام ہے۔ اس زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا، رب کا نام جپنا ضروری ہے۔ تریاق، جو انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کوئی کام غفلت پیدا نہ کرے۔ چھٹا نقطہ، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، میری تعریفیں کر کے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی ہے، داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دلوا دو۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس میں مدد مانگے، رب تعالیٰ سے وہ مدد مانگے اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو صاف صاف تو نہیں کہتا، رب کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج تیرے ہاتھ ہے، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا۔ اور ایک جو ہوشیار فقیر ہوتا ہے، اگر کسی سے زیادہ لینا چاہے، سمجھو ایک سیٹ ہے، مانگے تو دے دیتا، روپیہ 10 روپے دے دیتا، لیکن اس سے زیادہ طلب کرنا ہے۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتے بیٹے کے تعلق سے تعریفیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو صحت و عافیت عطا فرمائے، دعائیں کرتا ہوا جب وہ سیٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوتا، میری پیاری چیز کی تعریف کیا اور اس کی خیر چاہا، لہذا اس کو کچھ زیادہ دو، بغیر مانگے زیادہ دیتا خوش ہوتے۔ ایسے ہی خدا کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر کیا کرو، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو زیادہ چاہتا ہے، تاکہ تم کو بغیر مانگے مل جائے، آپ کے مانگنے سے سوا مل جائے۔ اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج تیرے ہاتھ ہے، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا۔ فقیر حقیر احمد یار خان اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہے کہ مولا، کہاں مجھ جیسا ضعیف البنیان انسان اور کہاں تفسیر قرآن، تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی بھروسے پر اس کام کو شروع کیا ہے، تو ہی اس کو درست فرمانے والا ہے اور بخیر و خوبی انجام کو پہنچانے والا۔ ساتواں نقطہ، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ
یہ خیال رہے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا، اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کرا لیا، اور یہ بات تبھی حاصل ہوگی جب کہ ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے۔ لہذا جب کہ ہر کام کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی کبھی اس میں میں نہ پیدا ہوگی، میں پن نہ پیدا ہوگا، بلکہ تو ہی تو میں فنا رہے گا۔ بسم اللہ کے حروف کے نکات: بسم اللہ کو با سے شروع کیا، بے سے شروع کیا گیا، اس کے الف کو گرا دیا، حالانکہ اقرا بسمی ربک میں اگرچہ الف پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بلا بولا تھا، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا بلا، یعنی ہاں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے با نکلی، سب سے پہلے با نکلی۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو با سے شروع کیا تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہی وہ عہد و میثاق یاد آ جائے۔ دوسری حکمت، خدائے پاک کا نام بر اور بار اور باری بھی ہے، اور یہ با سے شروع ہوتے ہیں، تو گویا اس میں رب تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ تیسری حکمت، نحوی قاعدے سے با ملانے کے لیے آتی ہے، با ملانے کے لیے آتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی رب سے ملنا چاہتا ہے، اور الف بے تعلقی چاہتا ہے، اس لیے وصل کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ملنے کا وقت ہے اس لیے با سے ابتدا کی، با سے ابتدا کی۔ چوتھی حکمت، با میں انکسار ہے اور الف میں بلندی ہے، لکھنے میں اور بولنے میں بھی، لہذا بندے کے اظہار عاجزی کے لیے با ہی مناسب ہے۔ اسم یہاں بسم اللہ کہا گیا، باللہ نہ کہا گیا۔ میں اللہ سے شروع کرتا ہوں بول کے نہیں بولے، اسم اللہ، بسم اللہ، تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، کیونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت ہے، ابھی شروع کر رہا انہیں، ابتدائی حالت ہے۔ اولاً نام تک تو پہنچ لے، بات کو ذات تک پہنچے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے جس طرح اللہ کی ذات سے برکت اور مدد حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بھی برکت اور مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ لفظ اللہ رب نہیں ہے، لفظ اللہ رب نہیں، یہ تو کچھ حروف کا مجموعہ ہے۔ جب الف و لام و الف اور ہا سے مدد اور برکت لینا جائز ہے، تو اللہ کے پیاروں سے مدد لینا بھی بدرجہ اولا جائز ہے۔ یہ نام بھی اللہ سے نسبت رکھتا بول کے جائز ہو گیا، وہ بندہ بھی اللہ سے نسبت رکھتا ہے، جائز۔ اور یہ بے جان نام ہے اور یہ جان والا بندہ ہے، کیونکہ وہ ان حرفوں سے تو کم نہیں ہے۔ نقطہ، مجھ سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام پاک ہے، جیسے کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو دلائل الخیرات شریف، میں تھوڑا سا بولوں اس میں جی، ہم ذکر کریں تو ہمارا ذکر ہے نا،
ایسے ہی اللہ کسی کا ذکر کرے تو اللہ کا ذکر، تو اللہ کس کا ذکر کرتا ہوں گا؟ تو اللہ کا ذکر ہو گیا نا. اللہ کے ذکر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سمجھ میں آ رہا؟ تھوڑا سمجھنے کے لیے میں بیچ میں آ گیا. تو حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر دلالت کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا. یہ دوسرا معنی. رب تعالی حضور علیہ السلام کا خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کے مظہر اتم ہے. انہوں نے رب کو ظاہر کیا ہے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ. باقاعدہ نحوی اسم پر سارے فعل اعتماد کرتے ہیں اور وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا. دیکھو مارا کا اعتماد زید پر ہے نہ کہ زید کا اعتماد مارا پر. یعنی زید ہو تو مار پائی جائے، نہ یہ کہ مارا فعل ہو تو زید پایا جائے. اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سارے عالم کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، بلکہ اعتماد کو بھی آپ پر اعتماد ہے. لیکن آپ کو بجز پروردگار کی ذات کے کسی پر اعتماد نہیں. نیز باقاعدہ نحوی اس میں فعل کا محتاج نہیں، بلکہ فعل اسم کا حاجت مند ہے. یعنی فعل بغیر اسم کے ملے ہوئے جملہ پوری بات نہیں بن سکتا. انہیں ملا تو جو ہے نا پورا جملہ بن سکتا، اور اسم بغیر فعل کے جملہ بن سکتا ہے، بغیر فعل کے جملہ بن سکتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم میں کسی کے حاجت مند نہیں، بلکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے. کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ باقاعدہ تصوف کہاں کا اسم اور کہاں کا فعل، یہ سب اعتبارات ہیں. اصل حقیقت محمدیہ ہی ہے. یہ سب اس کے پرتو ہیں، سائے ہیں. اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم میں ظاہر ہے. وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. پانی ایک ہی ہے مگر الگ الگ اعتبارات سے الگ الگ نام. کنارہ، دھار، پاٹ، موج، نہر، نالا، دریا، سمندر. پھر فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہی جان ہے، جان سے ہے بقا، وہی بن ہے، بن ہی سے بار ہے. فرماتے ہیں بادب جھکا لو سر ولا، کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. یہ بہت اچھی تعویل ہے اور کسی قاعدے شرعیہ کے خلاف نہیں. اب آگے جو الرحمن اور الرحیم آ رہا ہے وہ یا تو اللہ کی صفت ہو یا لغوی معنی میں اس میں اللہ کی. تم شروع کر رہے اس میں اللہ سے، یا اللہ کی صفت ہے یا تو صرف اس کے نام کی صفت ہے. اس میں اللہ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور علیہ السلام کو رحیم تو قرآن نے بھی فرمایا ہے. رہا لفظ رحمان تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج میں فرمایا کہ حضور تمام صفات الہیہ سے موصوف ہیں. تمام صفات اللہ تعالیٰ کے اگر ظاہر ہوئے تو حضور سے ظاہر موصوف ہیں. یہ نیز قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے ماتحت ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں اور 300 انجیل میں اور 300 زبور میں اور 99 نام قرآن پاک میں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے، اپنا نام وہ خود ہی جانتا ہے، اسم اعظم بولتے اس کو۔ لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے، ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں، لہذا جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی اسماء صفاتیہ ہیں۔ رحم کرنا صفت ہے، رحمان، مہربان ہونا صفت ہے، سمجھنا، تو یہ صفات اسماء صفاتیہ ہیں۔ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے، ظاہر کرے، ذاتی نام اس کو ہی بولتے، پہچانا جائے، وہ نام بولنے سے وہ پہچانا جائے۔ تو دنیا میں بولتے نا ایک ہی چیز ہے جو دنیا کی ہر چیز سے لگی ہوئی ہے، ہر چیز سے لگی ہوئی کون سی چیز ہے؟ نام۔ بغیر نام کے وہ چیز پہچانی نہیں جاتی، ذات کو بتائے۔ اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کریں۔ جیسے ایک آدمی کا نام عبداللہ خان ہے لیکن وہ مولوی بھی ہے، اس واسطے اسے عالم کہتے ہیں، اور چونکہ قرآن پاک بھی اس نے حفظ کیا ہے لہذا اسے حافظ بھی کہتے ہیں، قرات بھی سیکھی ہے اس واسطے اس کو قاری بھی کہتے ہیں، زمین کا مالک بھی ہے لہذا اس کو زمیندار بھی کہتے ہیں۔ تو عبداللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا، عبداللہ پہچانا جاتا کیونکہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا عبداللہ، علم اور قرات اور حفظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا، اور دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس طرح لفظ اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے اور باقی علیم ہونا، قدیر ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا وغیرہ اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں ذات کی پہچان چند ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نامی، اس میں ذات کی پہچان چند ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نام والے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے کی اس میں شرکت نہ ہو، صرف وہ اسی نام سے پہچانا جائے، اس میں کسی کی شرکت نہ ہو۔ دیکھو جو بھی علم سیکھ لے اسے عالم، اور جو بھی قرآن پاک حفظ کر لے اسے حافظ کہا جائے گا، لیکن اس علم اور حفظ کی وجہ سے کسی کو عبداللہ خان نہ کہا جائے گا۔ بولتے کیا؟ اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعد صفاتی نام رؤوف، رحیم وغیرہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں، لیکن اللہ کسی کو نہ کہا گیا۔ اللہ کسی کو بولتے نہیں، اللہ کسی کو نہ کہا گیا، بس اللہ کہا گیا ہے تو بس اللہ بولتے ہی دماغ پورا اسی کی طرف چلے جاتا، اللہ کسی کو نہ کہا گیا۔ دوسرے یہ کہ اسم ذات کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آتا، اسم ذات صفت بن کے نہیں آتا ہو بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے۔ عبداللہ بولتے جنہیں کیا کیا ہے معلوم ہو جاتا، عبداللہ خان زمیندار بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مولوی بھی ہے، عالم بھی ہے، سمجھ گئے؟ ایسے ہی اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعد صفاتی نام رؤوف، رحیم وغیرہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں، لیکن اللہ کسی کو نہ کہا گیا کہ نہیں،
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी रऊफ और रहीम कहे रब तबारक व तआला कलाम पाक में। वो भी रऊफ है, वो भी रहीम है, लेकिन अल्लाह नहीं है ना। दूसरे ये कि इसमें ज़ात कभी किसी इस्म की सिफत बनकर नहीं आता, बल्कि सिफतों का मौसूफ, बस नाम कहते ही पूरे सिफतों का मजमुआ आ गया सामने उस तरफ। ये कह सकते हैं कि अब्दुल्ला खां आलिम फाजिल हाजी कारी है, ये नहीं कह सकते कि हाजी साहब अब्दुल्ला खान हैं। इसी तरह कुरान हाजी साहब अब्दुल्ला खान हैं, कारी अब्दुल्ला खान हैं, ऐसा नहीं कहते। इसी तरह कुरान पाक में हर जगह लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ बनकर तो आया, मगर किसी इस्म की सिफत न बना, इस्म की सिफत न बना। तीसरी पहचान ये है कि अस्माए सिफात में ज़्यादती कमी का एहतिमाल होता है। अस्माए सिफात में सिफत के जो नामा हैं, रहमान है, रहीम है, सिफाती नाम है, उसमें कमी ज़्यादती, किसी पे ज़्यादा मेहरबान, किसी पे कम होता है, कमी ज़्यादती का एहतिमाल होता है, मगर इसमें ज़ात में ये एहतिमाल भी नहीं। मसलन ये कह सकते हैं कि फलां शख्स से ज़्यादा आलिम है, इससे ज़्यादा कारी है, उससे ज़्यादा मालदार है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा अब्दुल्ला है। इसी तरह हक़ ताला के दूसरे बाज़ नामों में तफजील वगैरह के सेवे बन सकते हैं। मसलन अल्लाह ताला आलिम भी है, अल्लाम भी, कादिर भी है और खदीर भी है, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह की ना तफजील बने ना मुबालगा और ना सिफत मुशब्बा वगैरह। इस फ़र्क का बहुत ख्याल चाहिए। लोग ये इल्म नहीं जान के जो है ना, एक का एक बोल देते, एक का एक बोल देते, इधर का सर का निकाल के पैर को लगाते, पैर का निकाल के सर को लगाते। इसमें इख्तिलाफ है कि अल्लाह किसी और लफ्ज़ से बना है या नहीं, मुश्तक़ है या जामिद। बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये मुश्तक़ है, और बाज़ कहते हैं कि जामिद। मुश्तक़ कहने वाले फैसले यकीनी ना कर सके, ये फैसला यकीनी ना कर सके किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है, अल्लाह किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। बाद ने फरमाया कि इलाह से बना है, इलाह से बना है, जिसके माने हैं सुकून और चैन और करार। चूँकि हक़ ताला के ज़िक्र से सबको चैन और करार आता है, इसलिए इसका नाम अल्लाह है। या इसलिए कि हर मुमकिन चीज़ वाजिब पर ख़त्म होती है और करार पकड़ती है। तो तमाम आलम के मुताल्लिक़ सवाल हो सकता है कि उसको किसने बनाया, आलम को किसने बनाया, लेकिन अल्लाह के मुताल्लिक़ ये सवाल नहीं हो सकता कि उसको किसने बनाया। बाद ने फरमाया है कि लफ्ज़ वलहू से बना है, जिसके माने हैं हैरानी। चूँकि तमाम मखलूक उसकी ज़ात व सिफ़ात में हैरान है। महरूमीन तो जहालत की तारीकियों में फंसे हैं, और वासिलीन इल्लल्लाह बजुज़ तजल्लियात नूरानी कुछ न पा सके और उसकी हकीकत को न पहुँच सके। कि आफताब हैरत अंदर हैरत आमद, हैरत अंदर हैरत अस्त, हस्त या हैरत सरापा कार दर सरकार माँ। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि ये लाह से मुश्तक़ है, जिसके माने हैं बुलंदी। चूँकि हक़ ताला की ज़ात तमाम मुमकिनात से बुलंद व बालातर है, इसलिए इसको अल्लाह कहा जाता है। बाज़ कहते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह इस लाह से बना है, जिसके माने हिजाब के हैं, यानी पर्दे के हैं। चूँकि हक़ ताला की ज़ात नज़र, ख़याल, गुमान, वहम, अक़ल सब से बरा है, ये सब पर्दे हैं, इसलिए इसे अल्लाह कहते हैं। लुत्फ़ ये है कि अल्लाह की ज़ात ज़्यादती ज़हूर की वजह से छुप गई।
اور کمال نور کی وجہ سے نظر نہ آ سکے. کمال نور، اللہ کی ذات زیادتی ظہور، ہر چیز آنکھ کے اوپر ظاہر ہوتی مگر آنکھ سے فاصلے پہ رہتی ہے نا. لیکن آنکھ بھی ایک ظاہر چیز ہے. انہیں کس سے کتنا نزدیک رہتی؟ نظر سے. اس کو دوری ہے. آنکھ اور نظر کو کوئی دوری نہیں، نزدیکی ہے. بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے. بات فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس الہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے عاجزی اور زاری کرنا. اس کے معنی رونا، عاجزی اور کسی کے سامنے عاجزی اور زاری کرنا. چونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرتے ہیں، لہذا اسے اللہ کہتے ہیں. کبھی کبھی انسان اسباب پر نظر کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کی انتہا مسبب الاسباب پر ہی ہوتی ہے. آخر میں وہ اسباب سب ختم ہو کے آخر میں مسبب کون ہے، وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی طرف ہی جاتی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس الہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے گھبرا کر آنا، چونکہ تمام مخلوق ہر مصیبت میں آخرکار رب کی طرف پناہ پکڑتی ہے، گھبرا کر اسی کے دامن میں آتی ہے، اس لیے اس کا نام اللہ. صاحب تفسیر کبیر نے اسی معنی کے ماتحت فرمایا کہ مخروض خرج خواہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، لیکن پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس کے مقروض بندے اس کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں. بلکہ وہ خود بلا رہا ہے، فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر آؤ اللہ کی طرف. بادشاہ و مالدار فقراء سے اپنے دروازے بند کرتے ہیں تاکہ فقیر ہمارے پاس نہ آئے، لیکن رب تعالیٰ وہ غنی ہے کہ جس کا دروازہ ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے. تو اور تو بھگاتے ہیں مگر وہ اپنے دروازے کی طرف بلاتا ہے. فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری بات مانوں گا. حکایت، دو بھائی تھے، ایک متقی پرہیزگار اور دوسرا فاسق و بدکار. جب فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے فسق و فجور میں باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا. اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی. بڑی پیاری بات. دوزخ میں بھیجے گی یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی. گناہگار نے جواب دیا کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان. یہ کہا اور انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نے خواب میں نہایت خوشحال جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا. مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا کہ میری اسی مرتے وقت کی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے. ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. رحمت کا پانی آنکھوں سے جو نکلتے ندامت کے آنسو، اس کو رحمت کا پانی بولتے. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے. علامہ اقبال 13 سال کی عمر میں بولے. اس وجہ سے اس کو اللہ کہتے ہیں. لیکن حق یہ ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے مشتق نہیں. جیسے اس کی ذات کسی سے نہیں بنی، ایسے ہی اس کا نام بھی کسی لفظ سے نہیں بنا. سبحان اللہ. جب اس کے نام میں اتنی حیرانی ہے تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے رب کی حقیقت کو پا لیا؟ نہیں نا.
لفظ اللہ کی خصوصیات۔ تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں چند خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ الف کو گرا دو تو للہ ہو جاتا، اللہ کا الف ہٹا دو تو کیا ہوتا؟ للہ۔ للہ، للہ کے معنی اللہ کے واسطے، یعنی اللہ باقی ہے، اور وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بتا رہا ہوں۔ اگر اس کا پہلا لام بھی گرا دو تو لہو ہو جاتا ہے، لہ کی شکل پر رہتا ہے، یہ بھی اسی کی ذات بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لہ الملک و لہ الحمد۔ اگر اس کا پہلا لام بھی گرا دو تو شکل پر رہتا ہے کہ وہ لہ الملک و لہ الحمد، اگر دوسرا لام بھی گرا دو تو فقط ہو باقی رہتا ہے، اور وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، جس طرح سے کہ اس کا نام حروف کا محتاج نہیں، ایسے ہی اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے دوسرے اسماء خاص خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ اللہ بولو تو پوری ذات آ گئی، لفظ اللہ میں پورے صفاتوں کا مجموعہ وہ ذات ہے، سارے کمالات کا مجموعہ وہ ذات ہے، تو ایسے ہی سارے کمالات کا مجموعہ نام ہے، اس کا دلالت کرتا ہے۔ یہ ہے کہ خدا کے دوسرے اسماء خاص خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی اس کو صرف آپ یہ کہیں گے کہ علیم، علیم بھی اس کا ہی نام ہے نا، علیم بولنے سے کون سی صفت ظاہر ہو رہی؟ علم کی۔ سمیع بولنے سے سننا، سننے والا وہی ہے۔ بصیر بولنے سے تو ایک ایک صفت کا اظہار ہو رہا، اور اللہ بولنے سے سارے صفات کا اظہار۔ جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے، اگر کوئی لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا اس کے دیگر سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے، مومن نہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بولنا، رحمان بھی تو اللہ کا ہی نام ہے نا، لا الہ الا الرحمن بول دے، مومن نہیں بن سکتا ہوں۔ ارے بہت سارے ہیں مہربانی کرنے والے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سارے مہربانی کرنے والے ہیں، لیکن اس کے جیسا مہربانی کرنے والے کوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی لا الہ الا الرحمن بولا تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوا، اس لیے مومن نہیں بنا۔ لا الہ الا اللہ بولنے میں ساری صفات کا مجموعہ اس میں آ گیا، ساری ذات کو مان لیا انہوں نے، اس لیے مومن ہوا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سارے اسموں سے کلمہ پڑھ لے، مومن نہ ہوگا، مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لفظ محمد میں قریب قریب یہ ساری خصوصیتیں موجود ہیں، اور اس میں بہت عجیب عجیب نکات موجود ہیں، لیکن یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں۔ صرف ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، لفظ اللہ بولو تو ہونٹ ملتے ہیں؟ نہیں ملتے، مگر لفظ محمد کے بولتے ہی نیچے کا ہونٹ اوپر والے سے 2 بار مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام نیچوں کو اوپر والے سے ملانے والا ہے، اور ان کی ذات مخلوق کو خالق سے ملانے والی ہے، تو ان کا نام ان کے کام کو بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کی خصوصیات انشاءاللہ کسی اور جگہ بیان کی جائے گی۔ الرحمن الرحیم، لفظ رحمان اور رحیم رحم سے بنا ہے۔ الرحم کے معنی ہے دل کا نرم ہونا اور کسی پر مہربانی کرنا۔ عورت کی بچے دانی کو اس لیے رحم کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے پہ بہت مہربان ہوتی ہے اور بچہ اس سے بہت انس رکھتا ہے۔ نیز جن لوگوں کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ سگے بھائی بھتیجے بھانجے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ذی رحم کہتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ چونکہ دل وغیرہ سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ فضل و احسان فرمانے والا۔ رحمان مانے فضل و احسان فرمانے والا۔ اب رحمان اور رحیم کے معنی میں چند طرح کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمان کے معنی سب پر عام، رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی خاص پر خاص رحم فرمانے والا۔ یہ معنی میں فرق ہے۔ دیکھو ہوا، پانی، سورج کی روشنی وغیرہ بلا فرق سب کو عطا فرمائی ہے نہیں؟ یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے، لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت یہ سب کو دیے گئے، یہ سب کو نہ دیے بلکہ خاص کو دیے۔ ان میں رحیم کے معنی کا ظہور۔ اللہ۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن، مسلمان اور کافر، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا، کوئی نہیں بچا، سب کو۔ یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے۔ رحمان بولے تو سب پہ مہربان، اس میں کافر، مشرک سب آئے، اطاعت گزار، نافرمان سب آئے۔ مگر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم اور دشمنوں پر قہر ہوگا تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا، صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ تیسرے اس طرح کہ بڑی نعمتیں، سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی اور وہی دیتا ہے، اور چھوٹی نعمتیں بھی اسی سے طلب کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بارگاہ الہی میں عرض کرے کہ خدایا میرا تسمہ ٹوٹ گیا تو عطا فرما، تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رحیم۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو اس کو ناگوار ہوتی ہے، کیا مانگا بھی تو ناگوار ہوتی ہے کہ اس میں میری توہین ہو گئی۔ اور اگر معمولی مالدار سے بڑی چیز مانگی جائے تو اس کو دینے سے عاجز ہوتا ہے، دے نہیں سکتا ہو۔ یہ رب تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ جو چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے اور کسی چیز کے مانگنے میں وہ ناراض نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ اور بعض کسی کے واسطے سے عطا فرمائی۔ دیکھو ہم کو جان ملی، کوئی دیا، کسی کی عطا کردہ ہے نہیں، بغیر ماں باپ کے وسیلے سے جان ملی، مگر جسم اور جسم کی ضروریات ماں باپ اور دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانی، ہوا، دھوپ اور چاندنی وغیرہ بغیر کسی واسطے کے عطا فرمائی ہے، لیکن غذا اور دوا، لباس وغیرہ بندوں کے واسطے سے عطا فرمایا۔ غذا ملنا، جب تک کسان بیج نہیں ڈالتا اجناس نہیں اگتے، ہے نا؟ جب تک کوئی بندہ لباس بنا کر نہیں دیتا، کپڑا نہیں ہمارے ہاتھ کو نہیں آتا۔ مگر یہ بھی تو خدا کا ہی دینا ہے، لیکن یہ واسطے سے،
بلا واسطہ نہیں، بندوں کے واسطے سے عطا فرمایا، تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان اور بالواسطہ کے لحاظ سے رحیم کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پانچواں فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی، جیسے جان اور ایمان اور عبادت اور نیکیاں اور آخرت کی نعمتیں، اور بعض نعمتیں عارضی ہیں جو چند روز کے لیے عطا فرمائی گئیں، بعد میں ہمارے پاس نہ رہیں گی، جیسے کہ دنیا کی زندگی کی ضروریات وغیرہ۔ پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحمان اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ نقطہ، حق تعالی نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، دو صفتیں، اس لیے کہ اللہ کے نام میں ہیبت تھی، وہ جلالی نام، اللہ کے نام میں ہیبت تھی، اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض و معروض کرنے کی جرت نہ تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی۔ کوئی بارگاہ میں سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، نہ تو اس کے جلال کے سامنے ٹھہرنے کی کس میں ہمت ہے؟ کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض و معروض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور ہر خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ ظہور جمال ہونا، جلال میں کوئی دم نہیں مار سکتے، ظہور جمال میں ہر ایک ناز نخرے اپنے رب کے سامنے کر سکتے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا، ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، بڑے سیٹ کے پاس دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا، مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط ہاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر۔ یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے گا، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گناہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں اے مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے۔ بے شک ہم گناہگار ہیں لیکن تیری غفاری اور ہماری گناہگاری سے تیری غفاری ہماری گناہگاری سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ حق تعالیٰ کے نام ہے توفیقی، یعنی شریعت میں جو نام ہے اسی نام سے اس کو یاد کیا جائے۔ اپنی طرف سے حق تعالیٰ کا نام تجویز نہیں کیا جا سکتا، لہذا خدا کو رام یا پرمیشور یا گاڈ وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ نام شریعت سے ثابت نہیں۔ ہاں خدا کی صفتوں کو اپنی زبان سے جس طرح چاہیں بیان کر سکتے ہیں۔ صفاتی نام سمجھے نا، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، یہ کسی بھی نام سے کسی بھی لفظوں سے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کو پروردگار یا خدا یا اللہ پاک کہیں، یہ الفاظ رب کے نام نہیں ہیں، یا اللہ پاک کہیں رب کے نام نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات کے ترجمے ہیں۔ لفظ خدا مالک کا ترجمہ ہے اور پروردگار رب کا۔
بسم اللہ کے فضائل اور فوائد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دنیاوی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے۔ جب کوئی کام کرو تو تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر روح البیان شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی، 4 ندیاں، ایک پانی کی، دوسرے دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس۔ سرکار کو فرمایا سرکار بولے اس کو کھولو، تو فرشتہ بولتا ہے اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے جس کے پاس چابی ہے اس کو معلوم نہیں چابی میرے پاس ہے بول کے۔ پھر بعد میں فرشتہ یہ نہ کہہ دیا آپ نہیں کھولے تو میں ہی کھول سکتا تھا، اس لیے پہلے بتا دیے کہ تو محتاج ہے، تیرے پاس چابی نہیں ہے، وہ چابی جنت کی میرے پاس۔ تو اس کی زبان سے کہلوایا گیا کہ چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، 4 ستون ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہاتھ سے دودھ جاری ہے، بسم میں میم جو آ رہا اس سے پانی، اور اللہ کی ہاتھ سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔ تیسرا یہ کہ تفسیر کبیر شریف میں اسی بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے بیشتر اس سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی، اور جب دعوی خدائی کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی اور اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وہی آئی اے موسیٰ یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا کیونکہ اس کے گھر پہ بسم اللہ لکھی ہوئی، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبایا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے، مگر خیال رہے کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی، یعنی میرا سرٹیفکیٹ۔
جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حروف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ بسم اللہ کے فوائد۔ بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ہم کچھ تھوڑے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ دوا فائدہ دے گی۔ حکایت، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کے فلاں بوٹی کھاؤ، چنانچہ آپ نے وہ کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ جناب باری میں عرض کی کہ الہی یہ کیا بھید ہے کہ دوا ایک مگر تاثیریں دو، کہ پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری بڑھائی۔ ارشاد الہی ہوا کہ اے موسیٰ، اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے گئے۔ اے موسیٰ، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ حکایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے۔ اب جو اس قبر پر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ، یہ سخت گناہگار اور بدکار شخص تھا، اس وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی۔ اس کو لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ مجھے رحمان اور رحیم مہربان بول رہا اور مجھے رحیم بول رحم کرنے والا بول رہا، اور میں اس کے باپ پر عذاب کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے عذاب کو موقوف کر دیا اور اس کے اوپر رحمتوں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے معلوم ہے کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے تو وہ بسم اللہ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 1000 پر 2 نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جس شخص کو کوئی سخت مشکل درپیش ہو تو وہ یہ عبارت ایک پرچے میں لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
मिनल अब्दिल जलील इलल रब्बिल जलील रब्बी अन्नी मस्सनी जुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। फिर ये पर्चा किसी बहते हुए पानी में डाल दे और डालकर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुरसलीन इख्ज़ी हाजती या अकरमुल अकरमीन। जो शख्स हाजत जाते वक्त, पाखाना जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उसका जिन्नात सतर न देख सकेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार होते वक्त पढ़ा था, बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इस वजह से बेड़ा पार हुआ। तो जो शख्स कश्ती में सवार होते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो खुदा चाहे वो डूबने से बचेगा। जब आधी बिस्मिल्लाह से बेड़े पार लगते हैं तो पूरी बिस्मिल्लाह में क्या क्या बरकतें होंगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिल्किस को पहला खत लिखा तो उसमें लिखा कि इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी बरकत से बिल्किस उनके निकाह में आई और उनका पूरा मुल्क यमन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में आया। गौर तो करो कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। कुरान में हर सूरा शुरू किया बिस्मिल्लाह से, लेकिन सूरह तौबा न लिखी गई। इसी तरह ज़िबा के वक्त पूरी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप ज़ुबा भी कर रहे हैं और उसको रहमान और रहीम यानी मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान है, तो उसको कहीं को मार रहा, इसलिए बिस्मिल्लाह अल्लाह, बल्कि यूं कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह